کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جب پوری دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے تب آپ اچانک جاگ جاتے ہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ صرف آپ کے جسم کی قدرتی سمے کا حصہ ہے، لیکن اسلام میں اس وقت کی ایک گہری روحانی اہمیت ہے۔ یہ صرف اتفاق نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاص وجہ سے جگا رہا ہو۔ صبح سے پہلے یہ مبارک لمحے، جنہیں رات کا آخری تہائی حصہ تہجد کا کہا جاتا ہے، اسلام میں بے حد خاص مانے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت اور برکت سب سے زیادہ ہمارے قریب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جو سب سے اعلیٰ اور برکت والا ہے، ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، دنیا کے سب سے قریب والے آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار کا جواب دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ ہم میں سے کئی لوگوں کے لیے اس وقت جاگنا ایک پریشانی کی طرح لگ سکتا ہے، لیکن اگر یہ کوئی اشارہ ہو، اگر یہ اللہ کا ایک نرم جھٹکا ہو تاکہ ہم اپنی ذہانت کو صحیح کریں، اس دنیاوی شورگل سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹ سکیں۔ اس ویڈیو کے اندر دوستوں، ہم ان 7 طاقتور عمل کے بارے میں جانیں گے جو آپ اس مبارک وقت میں کر سکتے ہیں۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ آپ کی زندگی کو بدلنے والے عمل ہیں، جو آپ کو سکون، اللہ کی محبت اور روحانی تسلی دیں گے۔ نمبر 1، تہجد کی نماز کی اہم عمل۔ جب آپ رات کے 3 بجے سے 5 بجے کے بیچ جاگتے ہیں تو سب سے پہلا اور سب سے اہم کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے تہجد کی نماز ادا کرنا۔ تہجد کوئی عام نماز نہیں بلکہ یہ ایک نفل عبادت ہے جو اسلام میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے اللہ سے قریبی بڑھتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں ہم میں سے بہت سے لوگ نماز کو صرف ایک فرض کی طرح ادا کرتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کی باقی الجھنوں کے بیچ کہیں کھو دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا، دنیا کی بھاگ دوڑ اور کام کے دباؤ میں ہمیں نماز کا اصلی سکون محسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن تہجد کا وقت خاص ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ اکیلے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں۔ تہجد کوئی لمبی چوڑی نماز نہیں بلکہ اخلاص اور مستقل مزاجی کی عبادت ہے۔ اگر آپ لمبے سجدوں اور رکعتوں سے شروع نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، بس 2 رکعت سے ہی شروعات کریں۔ اصل چیز یہ نہیں کہ کتنی رکعت پڑھیں بلکہ یہ ہے کہ آپ کا دل کتنا اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو یہ آپ کی سب سے پیاری عبادت ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ اپنے رب کے سامنے رو سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا حل مانگ سکتے ہیں اور دل کی ہر بات کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو اپنی عبادت بنا لیں گے تو ہر رات کا سکون آپ کے لیے ایک نئی نعمت بن جائے گا۔ نمبر 2، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ رات کے ان خاموش اور پرسکون لمحوں میں سب سے طاقتور عمل جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے اللہ سے توبہ اور استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی کتاب اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ استغفار صرف گناہوں کو دھونے کا ذریعہ نہیں بلکہ ہماری زندگی میں برکت اور سکون لانے کا بھی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آج کی دنیا میں ہم اکثر ان چیزوں میں الجھ جاتے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ کبھی ہم نماز میں لاپرواہی کر دیتے ہیں، کبھی بیکار کی باتوں اور غیبت میں وقت گزار دیتے ہیں، تو کبھی سوشل میڈیا اور دنیاوی مصروفیت میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ غلطیاں ہمارے دلوں پر ایک بوجھ کی طرح ہوتی ہیں جو ہمیں بے چینی اور الجھن میں ڈال دیتی ہیں، لیکن اسلام کی خوبصورتی یہی ہے
کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اللہ ہمیں ہر وقت توبہ کرنے اور اس کی طرف لوٹنے کا موقع دیتا ہے، اور اگر ہم رات کے اس مقدس وقت میں جب اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، سچے دل سے اس سے معافی مانگے تو وہ ہمیں ایسا پاک کر دے گا جیسے ہم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب آپ رات کے ان لمحوں میں جاگتے ہیں تو اپنے دین پر غور کریں۔ کیا ہم نے کسی کا دل دکھایا؟ کیا ہم نے کوئی ایسا عمل کیا جو اللہ کو ناپسند ہو؟ بس دل سے احساس کریں، اللہ کے سامنے سر جھکا لے اور کہے، یا اللہ، میں نے جو غلطیاں کی انہیں معاف کر دے، مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور مجھے نیک راستے پر چلا۔ استغفار کوئی محض الفاظ نہیں، بلکہ یہ دل کا اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ جب آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا دل ہلکا ہو گیا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہے اور آپ کو اندر سے ایک نئی طاقت مل رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کو دل میں رکھتے ہیں تو ہمارا ذہن الجھن میں رہتا ہے، لیکن جب ہم سچے دل سے استغفار کرتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم ہر رات اس مبارک گھڑی میں استغفار کو اپنی عادت بنا لیں تو ہم ہر دن نئی تازگی، نئی ایمان اور ایک پاک دل کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں، جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 3، دل سے دعا کریں۔ رات کے ان مبارک لمحوں میں سب سے گہری اور اثردار چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے دعا۔ دعا کرنا تہجد کے وقت جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تب اللہ اپنے سب سے قریب بندوں کی پکار سننے کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار کا جواب دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ سوچیے ذرا، اللہ خود بلا رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن افسوس، ہم اس موقع کو اکثر سو کر گنوا دیتے ہیں۔ دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہم اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں کس سے مانگنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، ہماری الجھنیں ہمیں کھا جاتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آگے کیا کریں۔ لیکن یہ خاموش رات، یہ پاک گھڑیاں ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کہیں۔ دعا محض کچھ الفاظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ سے ایک گہرا رشتہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ یہ صرف دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی روحوں کو تسلی دینے اور اپنے رب کے اور قریب جانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اس وقت کوئی طے شدہ الفاظ ضروری نہیں، بس اپنے دل کی ہر الجھن، ہر چاہت، ہر ڈر اور ہر امید کو اللہ کے سامنے رکھ دیں، چاہے اپنی زبان میں بات کریں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں دہرائیں۔ اصل چیز آپ کی سچائی اور اللہ پر آپ کا بھروسہ ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ ہمیشہ ہماری بہتری کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ یا تو ہماری دعا ویسے ہی قبول کر لیتا ہے یا ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، یا پھر ہماری کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ تہجد کے وقت جاگتے ہیں تو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی پریشانیوں کا حل مانگیں، اپنی زندگی میں برکت مانگیں، اپنی ضرورتیں بیان کریں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے اس کی محبت اور رحمت مانگیں۔ جب آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی الجھنیں حل ہونے لگی ہیں، آپ کا دل ہلکا ہونے لگا ہے اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک نئی طاقت مل رہی ہے۔ نمبر 4، قرآن پر غور کریں۔ جب پوری دنیا خاموش ہوتی ہے اور ہر طرف سکون کا ماحول ہوتا ہے، تب یہ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے قرآن سے جڑنے کا، اللہ کے کلام کو سمجھنے کا اور اس پر غور کرنے کا۔ قرآن پاک صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی کا رہنما ہے۔
جو ہمیں ہر حالت میں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن کے روپ میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس آیت سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس، آج کے دور میں ہم میں سے بہت سے لوگ اسے صرف جلدی تلاوت کرنے تک سیمت رکھتے ہیں، یا پھر اسے سنتے تو ہیں مگر اس پر گہرائی سے غور نہیں کرتے۔ ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے عمل کریں، اس پر سوچنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ صبح کے یہ خاص لمحے جب ہر طرف سکون اور شانتی ہوتی ہے، قرآن کو دل سے سمجھنے کا سب سے بہترین موقع دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمارا دماغ دنیاوی الجھنوں سے خالی ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی کام یا کسی کی آوازیں ہمیں پریشان نہیں کر رہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ہدایتیں اس وقت ہمارے دل میں گہرائی سے اتر سکتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی خود کو روحانی طور پر کمزور یا اللہ سے دور محسوس کیا ہو، اگر آپ کی زندگی کی الجھنوں نے آپ کو گھیر رکھا ہو اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے، تو یہ وقت قرآن سے جڑنے اور اس کی آیتوں پر غور کرنے کا سب سے بہترین وقت ہے۔ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے، ہر پریشانی کا حل ہے اور ہر غم کا علاج ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں اس کی برکت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم اسے صرف پڑھتے ہیں مگر اس پر غور اور فکر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کی یہ پاک لمحے ہمیں اس کتاب کو صرف پڑھنے کے بجائے اسے اپنی زندگی میں اتارنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر آپ اس مبارک وقت میں قرآن کی تلاوت کریں اور ہر آیت پر غور کریں، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں نئی روشنی آ رہی ہے، آپ کے دل میں سکون بڑھ رہا ہے اور آپ کی سوچ پہلے سے زیادہ صاف ہو رہی ہے۔ نمبر 5، دوسروں کے لیے دعا کریں۔ رات کے ان مبارک لمحوں میں جب اللہ کی رحمت سب سے قریب ہوتی ہے، یہ صرف اپنے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ اکثر ہم اپنی ضرورتوں اور پریشانیوں میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمارے آس پاس کئی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بھی زیادہ تکلیف میں ہو سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں خود غرضی سے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد اور ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ یہ کہتا ہے، آمین، اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ سوچیے، جب آپ کسی اور کے لیے بھلائی مانگتے ہیں تو اللہ ایک فرشتے کو تعینات کرتا ہے جو آپ کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کی مشکل کے حل کے لیے دعا کریں گے تو اللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور کرے گا۔ جب آپ کسی کے لیے برکت مانگے تو اللہ آپ کی روزی میں بھی برکت دے گا۔ آج کی دنیا میں ہم خود کو لے کر اتنے ویست ہو گئے ہیں کہ دوسروں کے لیے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا، لیکن جب آپ رات کے ان سکون بھرے پلوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے پریوار، رشتہ داروں اور پوری امتوں کے لیے دعا کریں۔ ان لوگوں کو یاد کریں جو بیمار ہے، مشکل میں ہے، غریب ہے یا غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن سے کبھی آپ کا کوئی جھگڑا ہوا ہو، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے بھلائی مانگتے ہیں تو اللہ آپ کے دل سے نفرت اور غصے کو دور کر دیتا ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا آپ کے دل کو بھی پاک کرتا ہے اور آپ کے اندر محبت اور ہمدردی کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں سے اوپر اٹھ کر دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کی زندگی میں ایک عجیب سکون بھر رہا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ رات کے ان پاک لمحوں میں جاگیں تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کسی کی زندگی بدل دے اور اللہ اسے آپ کے لیے بھی قبول کر لے۔ نمبر 6، اپنے مقصد پر غور کریں۔ رات کے خاموش اور پاک لمحے صرف عبادت کا ہی نہیں بلکہ خود کو سمجھانے، اپنی زندگی پر غور کرنے اور اپنی اصلی مقصد کو پہچاننے کا بہترین موقع ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے ایک خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے
اور جب تک ہم اس مقصد کو نہیں سمجھتے تب تک ہماری زندگی ادھوری اور بھٹکاؤ سے بھری ہوئی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن افسوس دنیاوی دوڑ بھاگ میں ہم اکثر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ دن بھر کی ویوستھا، روزی روٹی کی چنتا، کام کا دباؤ اور سوشل میڈیا کا جال ہمیں اس اصلی مقصد سے دور کر دیتا ہے جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ لیکن جب اللہ آپ کو اس مقدس وقت میں اٹھاتا ہے جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، تب یہ ایک نایاب موقع ہوتا ہے اپنے آپ سے یہ پوچھنے کا کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہی ہوں۔ کیا میرا جینا اللہ کی رضا کے مطابق میں ہے؟ کیا میری اعمال مجھے اللہ کے قریب لے جا رہی ہے یا مجھے اس سے دور کر رہی ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی ایک روٹین بن گئی ہے؟ صبح اٹھنا، کام پر جانا، کھانا پینا اور سو جانا، کیا بس یہی زندگی ہے؟ لیکن اگر ہم اپنی زندگی پر گہرائی سے غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ نے ہمیں صرف اس دنیا کی بھاگ دوڑ کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ رات کے یہی خاص وقت آپ کو موقع دیتے ہیں اپنی زندگی کی ترجیحات کو دوبارہ طے کرنے کا۔ اگر آپ کی نماز ٹوٹ رہی ہے تو کیا آپ انہیں وقت پر پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے تو کیا آپ اسے چھوڑنے کا ارادہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کی مدد کرنے اور امت کے لیے کچھ اچھا کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، کیا میں اپنی زندگی کو صحیح دشا میں چلا رہا ہوں؟ کیا میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے؟ میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آج سے کیا بدلاؤ کر سکتا ہوں؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ پائیں گے کہ آپ کی زندگی میں دھیرے دھیرے ایک نئی روشنی آ رہی ہے۔ آپ کو اپنے راستے صاف دکھنے لگیں گے اور آپ کے دل کو سکون محسوس ہوگا۔ نمبر 7، اگلے دن کی پلاننگ کریں۔ رات کے یہ مقدس اور مبارک لمحے نہ صرف اللہ سے تعلق کا موقع دیتے ہیں بلکہ ہمیں اپنے آنے والے دن کی صحیح منصوبہ بنانے کا بھی بہترین وقت دیتے ہیں۔ جب آپ اس وقت جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو یہ وہ سمے ہوتا ہے جب آپ اپنے پورے دن کو صحیح راہ میں لے جانے کے لیے مضبوط ارادہ کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ سوچئے، اگر ہم اپنے دن کی شروعات ایک صاف اور نیک نیت کے ساتھ کریں تو یہ ہمارے پورے دن کی برکتوں کو بڑھا سکتا ہے۔ لیکن آج کی تیز رفتار دنیا میں ہماری زندگی اکثر بنا کسی مقصد کی چلتی رہتی ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، کام یا پڑھائی میں لگ جاتے ہیں اور دن ختم ہونے پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک اور دن بنا کسی خاص مقصد کے گزار دیے۔ لیکن اگر ہم صبح کے ان پاک لمحوں میں ٹھہر کر سوچیں تو ہم اپنے دن کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب آپ عبادت کر لیں، دعا کر لیں اور اپنی زندگی کے مقصد پر غور کر لیں تو اس کے بعد کچھ لمحے اپنے دن کی منصوبہ بنانے میں لگائیں۔ سوچیں کہ آج آپ کو کیا کرنا ہے، کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ انہیں ایمان اور صبر کے ساتھ کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اپنے دن کو اس طرح پلان کریں کہ آپ کی عبادت، آپ کا کام، آپ کا ویوہار اور آپ کے اعمال سب کچھ اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب ہم ایک صاف مقصد اور نیت کے ساتھ دن کی شروعات کرتے ہیں تو ہمارا پورا دن الگ ہوتا ہے؟ ہم زیادہ فوکس رہتے ہیں، صحیح فیصلے لیتے ہیں اور ہمیں اپنے ہر کام میں سکون اور تسلی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بنا کسی نیت یا پلاننگ کے دن شروعات کریں تو پورا دن بیکار کی چیزوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ صبح کے ان خاموش لمحوں میں یہ محسوس کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک اور دن دیا ہے، ایک اور موقع کہ آپ اس کی طرف لوٹ سکیں، اس کی عبادت کر سکیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال سکیں۔ اگر آپ اس وقت صحیح نیت کر لیں کہ آپ آج کے دن کو اللہ کی خوشی کے لیے گزاریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر عمل ایک عبادت بن جائے گا۔
تو اگلی بار جب آپ رات کے ان مبارک لمحوں میں جاگے تو اسے نظر انداز نہ کریں، اسے اللہ کی طرف سے خاص موقع سمجھے، عبادت کرے، اپنے دل کی باتیں اللہ سے کہے اور اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لانے کا ارادہ کرے۔ اگر آپ اس سفر کو اپنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رشتہ اللہ سے اور مضبوط ہو رہا ہے اور آپ کی زندگی پہلے سے کئی زیادہ سکون اور برکت سے بھر رہی ہے۔ یا اللہ ہمیں ان پاک لمحوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی طرف بلانے والے بندوں میں شامل کر۔